صفحہ نمبر 48 اواگون. صفحہ کھول لے پھر مجھے بتا دے. اواگون تقابل الادیان. جس کے پاس کتاب نہ ہو بے شک وہ بتا دے، یا جس کے پاس آلریڈی ہے کتاب پہلے سے تو وہ ٹھیک ہے، وہ کتاب کھول لے اور صفحہ نمبر 48 پہ آ جائے. ٹھیک کھول دیا؟ چلو ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آج ہم پڑھیں گے موجودہ ہندو کا عقیدہ اواگون. دیکھو پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا نا تقابل ادیان میں ہم نے شروع کیا تھا کہ مذہب کیسے وجود میں آتا ہے. یہ میں ان کو بتا بھی چکا ہوں، یہ انتہائی اہم چیز ہے انٹرویو کے حوالے سے بھی، کہ اگر سوال ہو جائے کہ مذہب کیسے وجود میں آتا ہے وہ میں بتا چکا ہوں. یا مثال بتوں کی پوجا پاٹ کیسی شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، ان کی وجوہات کیا تھی، اسباب کیا تھا، ان کا پس منظر کیا تھا، وہ بھی بتا چکا ہوں. اور پھر ہندو مذہب کی ابتدا کہاں سے، ہندو کیوں کہا جاتا ہے، ہندوستان میں سب سے پہلے آنے والے قوم وہ کون تھے، ابتدائی طور پر یہ تو توحید پرستی، ان میں بت پرستی کیسے شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ تو میں سارا کچھ وہ پڑھا چکا ہوں. ابھی آپ صفحہ نمبر 48 پر آپ دیکھیں موجودہ ہندو کا عقیدہ اواگون. دیکھو عقیدہ اواگون کیا ہوتا ہے، اس کو غور سے سنو، اور یہ انتہائی اہم بھی ہے. دیکھو عقیدہ اواگون کو تناسخ کا عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، عقیدہ جونی چکر یہ بھی کہا جاتا ہے، اور اواگون جی اچھا مذہب کیسے وجود میں آتا ہے. اچھا میں ان کو بس تھوڑا 1-2-3 الفاظ میں خلاصہ بتاتا ہوں. دیکھو مذاہب کیسے وجود میں آ جاتے ہیں. مذاہب ایسے وجود جب مثال کے طور پر دنیا پیدا ہو گئی تو جس طرح آدم علیہ السلام جو ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کے بعد شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ یہ آ گئے. ٹھیک ہے، دیکھو مذہب وجود میں ایسے آ گیا کہ لوگ جب کسی نے چاند کو دیکھا، کسی نے سورج کو دیکھا، کسی نے دریا کو دیکھا، کسی نے جنگلات کو دیکھا، کسی نے سمندر کو دیکھا، ہر ایک چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ تھا اور وہ انسان محسوس بھی کر رہا تھا اس کو. مثال کے طور پر سورج کو جب لوگوں نے دیکھا، یہ تو ہمیں دھوپ بھی دیتا ہے، یہ ہمیں روشنی بھی دے دیتا ہے. دھوپ جب ہوتا ہے نکلتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو ہم کو سب چیزیں نظر بھی آ جاتی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ چیز کوئی عبث نہیں ہے، یہ تو اصل ہمارا معبود ہے، یہ وہ اصل چیز ہے جو ہمیں فائدہ بھی دے دیتا ہے. لہذا انہوں نے ان چیزوں کو، ان خوبیوں کو دیکھ کر انہوں نے سورج کی پوجا پاٹ شروع کر دی، بت پرستی شروع کر دی. لہٰذا یہاں سے ایک مذہب وجود میں آ گیا اور ایک مذہب کو جو ہے نا وہ لانچ کیا گیا. بات سمجھ آ گئی ہے نا. یا مثال کے طور پر کسی نے دیکھا ستاروں کو، انہوں نے کہا کہ ستاروں کی مدد سے، تو ہم پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو ستاروں کی مدد سے سفر کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ستارے ہیں، یہ رات کو جب نکلتے ہیں، دیکھو رات کو ہم سفر بھی کرتے ہیں، پھر ان ستاروں کی وجہ سے وہ دور دور علاقوں تک، دور دور ملکوں تک سفر بھی کر سکتے تھے، یہ ان کے لیے ایک راستہ مہیا کرتا تھا. یا مثال کسی نے چاند کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت وہ بھی روشنی بھی دے دیتا ہے، اور بھی ان کے فوائد ہے کہ چاند کی روشنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فصل بھی پک جاتی ہے. سمندر کو جب انہوں نے دیکھا کہ سمندر تو ہمیں کشتیاں، مثال ہم اس میں کشتیاں چلاتے ہیں، بحری بیڑے اس میں چلاتے ہیں، یہ ہمیں مچھلیاں فراہم کرتا ہے، یہ ہمیں پانی بھی فراہم کرتا ہے، اس میں ہم تیرتی بھی ہیں، اس میں ہم نہاتی بھی ہیں. جب ان چیزوں کی خوبیاں انہوں نے دیکھی اور کمالات دیکھے تو انہوں نے ان کو خدا سمجھ لیا کہ یہ اصل چیز تو یہی ہے جو ہمیں انہوں نے زندگی بھی ہم کو انہی چیزوں نے ہمیں زندگی بخشی ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، ظاہری بات ہے کیونکہ وہ عقل پرست تھے، عقل کی پجاری تھے، تو انہوں نے ان چیزوں کو کیا مان لیا؟ خدا مان لیا کہ یہ ہمارا معبود ہے، اور یہ جو ہمیں زندگی دینے والا ہے، سمندر ہمیں سارا کچھ دے رہا ہے، سورج اتنا ہمیں سارا کچھ دے رہا ہے، فلاں چیز ہمیں اتنا کچھ سارا کچھ دے رہا ہے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ مذہب جو ہے نا وہ بنتے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تو مذاہب اس طرح کے وجود میں آ گئے. آپ خلاصہ کے طور پر اس طرح بھی بتائیں گے تو وہ ٹھیک رہے گا. دوسرا میں خلاصہ بتا دوں کہ عبادت الاوثان یعنی بتوں کی پوجا پاٹ یہ کیسے شروع ہوئی. دیکھو اس پر میں کافی لیکچر دے چکا ہوں، لیکن مختصراً میں بتا دوں
کہ جو بتوں کی جو پوجا پاٹ تھی، اصل میں ادریس علیہ السلام کے جو 5 بیٹے تھے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، جیسے وتا، ودو، یعوق، یعوس، نصر اور ایک ود. یہ 5 جو ہے نا وہ بیٹے تھے. کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے اور سارے کے سارے متقی، وہ پرہیزگار تھے. پھر ادریس علیہ السلام وہ فوت ہو گئی تو نوح علیہ السلام جب آ گئی تو انہوں نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر کیا کہا؟ لبیک کہا. اور آخر میں نوح علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو یہ لوگ توحید پر قائم تھے اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اسلام کو فالو کر رہے تھے. آخر میں ان لوگوں کی وفات ہو گئی. تو جب ان لوگوں کی وہ وفات ہو گئی تو لوگوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسا محسوس کرنے لگے، لوگوں کو تھوڑی سی یعنی کہ حیرانگی سی محسوس ہوئی گئی تھی، یہ لوگ ہم سے چلے گئے، ہم کریں گے کیا، ہم عبادت کیسے کریں گے؟ تو ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنا دیے. جب لوگوں نے ان کے مجسمے بنا دیے تو وہ ان مجسمے کی پوجا پاٹ تو نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے تھے اور ان مجسموں سے ان کو ایک حوصلہ ہوتا تھا اور ان کو دیکھ کر وہ عبادت کرتے تھے، ان کو ایک حوصلہ ملتا تھا. پھر جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی جب اولاد اور ان کے پوتے وہ پیدا ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ ان مجسموں کی پوجا پاٹ شروع کر دی اور ان کی عبادت شروع کر دی کہ یہ تو وہ بزرگ لوگ تھے، لہٰذا ہم ان کی کیا کرنی چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے. تو نوح علیہ السلام کے بعد اس طرح بت پرستی یعنی عبادت الاوثان، بتوں کی پوجا پاٹ کچھ اس طرح شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. یہاں پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ چلتا رہا، زمانہ چلتا رہا، لوگ بت پرستی انہیں پھیل گئی. آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 300 سال پہلے عمر ابن لحی نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس کا اصل نام تھا ربیعہ بن حارثہ. یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ عرب میں بت پرستی کو رواج کس نے دیا تھا؟ تو اس کا نام تھا عمر ابن لحی اور اس کا اصل نام تھا ربیعہ بن حارثہ. اس کو بھی آپ وہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے گزر گیا تھا. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ یہ شام کے علاقے سے حبل ایک بت تھا، وہ لے کے آیا اور اس کے کعبۃ اللہ کے اوپر نصب کر دیا. اور اس طرح کہا جاتا ہے، سیرت النبی میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ ان کو خواب میں ایک جن آ گیا اور اس جن نے عمر بن لحی کو کہا کہ وہ جو 5 بت تھے نا، جو اصل میں ادریس السلام کی اولاد تھے اور پھر ان کی شکلوں کے لوگوں نے بت بنائے، جس کا ایک ود و یعوق و یعوس، نصر وغیرہ یہ بت تھے، وہ جدہ میں وہ مدفون ہیں، آپ جائے اور وہاں کھدائی کر کے اس کو نکال لے. یہ جن ان کو جب خواب میں آ گیا، یہ جدہ چلا گیا، وہاں سے ان کو نکال دیا. پھر جب لوگ آ گئے نا، حج کے لیے لوگ آ جاتے تھے مکہ مکرمہ، تو قبیلے لوگ آ جاتے تھے. تو یہ ایک قبیلے کو اس عمر بن لحی نے ایک بت وہ دے دیا. کسی کو نصر دے دیا، کسی کو یعوق دے دیا، کسی کو یعوس دے دیا، کسی کو ود دے دیا وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے وہاں ہر ایک قبیلے نے اس کی پوجا پاٹ وہ شروع کر دی. تو بتوں کی پوجا پاٹ کچھ اس طرح شروع ہوئی. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عرب میں بت پرستی کیسی پھیلی، تو عرب میں بت پرستی اسی طرح وہ پھیل گئی تھی عمر بن لحی نے. بعد میں اس میں لات ہے، غزہ ہے، منات ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ڈیٹیل ہم اپنی جگہ پر وہ پڑھیں گے جب ہم سیرت النبی کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. بہرحال اس بندے کا نام کیا تھا؟ عمر بن لحی تھا اور اس کا اصل نام تھا ربیعہ بن حارثہ. تو یہ وہ بات تھی کہ کس طرح جو ہے نا